أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ماحول میں عمر کی منزلیں طے کرتے رہے اور وہ ہوش سنبھالنے کے قریب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال ایک دو بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے کہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم اور تعجب خیز واقعے کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی۔ سبحان اللہ، انہوں نے جواب میں فرمایا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا، بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے بالکل پریشانی ظاہر نہ کی، یہ تک نہ پوچھا مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں یا میرا کیا جرم ہے یا آپ کے پاس کون سا صریح حکم آیا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی، اللہ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس جملے سے ان کا انتہائی ادب اور احترام شامل ہے اور اس میں زبردست توکل موجود ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بلکہ آپ نے اللہ کی مشیت کو جملے میں شامل کیا اور فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹا دونوں ہی مصمم ارادے کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں، چہرہ دیکھ کر آپ پر شفقت پدری غالب نہ آ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بالکل اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا تھا، اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے دونوں سے یہ طاقتیں سلب کر لی۔ اب ابراہیم زور لگا رہے ہیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جان جلدی کیجیے، چھری چلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا ہے، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس مطیع ہونے سے مراد اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے مطیع تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہاں اسلما یعنی مطیع ہونے سے مراد کامل اسلام ہے، نہایت واضح اور حقیقی اسلام مراد ہے، اس لیے کہ کامل اسلام وہی ہوتا ہے جس میں بغیر کسی تردد اور توقف کے اللہ کے امر اور نہی کی تصدیق کی جائے، یہ تھا حقیقی اسلام۔ ہاں تو چھری چلتی رہی، گلا نہ کٹا، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی۔
یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں پوری طرح کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما برداری ہی کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آواز آئی، ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو، جس کی وجہ سے 86 سال کے بعد آنگن میں بہار آئی ہو۔ پھر اس کی قربانی کا بھی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا، اشارتاً خواب میں رہنمائی کی گئی تھی۔ آپ کہہ سکتے تھے یہ قتل اور سنگین جرم ہے، کہہ سکتے تھے اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کرو، لیکن آپ نے بغیر کسی تعامل کے سر تسلیم خم کر دیا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی۔ اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں وفاداری کی، اس لیے کہ وہ تو ہر معاملے میں مکمل طور پر وفاداری کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ آگ میں ڈالے جانے والا معاملہ، بیوی اور بچے کو لق و دق میدان میں چھوڑ آنے کا معاملہ، پھر ذبح کا امتحان، تعمیر بیت اللہ کی مشقت، غرض ہر معاملے میں وفادار تھے، حتیٰ کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اس قدر وفادار کہ ابو زیفان کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس کا معنی ہے مہمان نواز۔ کسی مہمان کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھائے بغیر ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے، باہر نکلتے مہمان تلاش کرتے، پھر اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے، مہمان نہ ملتا تو سخت غمگین ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کی۔ ذبح والے اس امتحان کا اللہ نے انہیں کیا صلہ دیا؟ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے اسے عظیم ذبیحے کا بدلہ عطا کیا۔ ہاں تو ہم بتا رہے تھے، چھری نے گلا نہ کاٹا۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی، آواز پیچھے سے آئی تھی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ وہ آسمان سے ایک مینڈھا لے کر آئے تھے، دنیا کے مینڈھوں میں سے نہیں بلکہ جنت کا مینڈھا لائے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا۔ سفید رنگ، کشادہ آنکھوں، خوبصورت سینگوں والا حسین و جمیل مینڈھا تھا۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا، جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دیا گیا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور ہدی پیش کرتے رہیں۔ کعبے کے پاس حرم الہی میں ہر سال یہ سنت ادا کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پوری زمین کے تمام خطوں پر بسنے والے مسلمان بھی اس عظیم فرمانبرداری کی علامت کے طور پر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مینڈھے کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت ابراہیمی پر گامزن ہو جائیں۔ یہ مینڈھا ہمیں اللہ کے لیے قربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے سنت ابراہیمی کی اقتدا کرتے ہوئے ہم اپنی جانوں، اپنی اولاد اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے عظیم ذبیحہ عطا کیا، اور ہم نے اس کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ اسی طرح ہی ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔